اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ذی القعدہ کا یہ آخری جمعہ مبارک ہے. اسلامی مہینوں میں سے 11واں مہینہ ذی القعدہ، اس کا یہ آخری جمعہ ہے. اور اگلا مہینہ جس کا نام ذو الحجہ ہے، وہ سال کا اسلامی لحاظ سے آخری مہینہ ہے. آنے والا مہینہ ذو الحجہ کا حدیث پاک میں اس کے پہلے 10 دنوں کے بڑے فضائل ہیں. کہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، فرمایا رمضان مبارک کے علاوہ باقی سال کے دنوں اور راتوں میں ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی سب پر فضیلت ہے. یعنی اس میں نیکی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے. بندہ ان دنوں میں جو نیکی کرے گا اس پر باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملے گا. اور خصوصی طور پر جو کہ اس مہینے میں اسلام کا آخری اور 5واں رکن حج، جو رکن اسلام ہے، فرائض اسلام میں سے ایک فرض ہے، اس کی ادائیگی ہوتی ہے. اور مسلمان اجتماعی طور پر پوری ملت اسلامیہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی پر عمل کرتے ہیں، قربانی والی سنت ادا کرتے ہیں. حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حج اس بندے پر فرض ہے جو حج کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے. جتنا حج کے اوپر خرچ ہو وہ بھی اس کے پاس موجود ہو، اور جانے سے لے کے واپس آنے تک اپنے اہل خانہ کی ضروریات کا انتظام بھی ہو. جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رزق حلال میں سے اتنا عطا فرمایا ہے، اس پر حج بیت اللہ فرض ہو جاتا ہے. اکثر فقہا کے نزدیک حج کی فرضیت علی الفور نہیں ہے. یعنی اس سال اگر حج فرض ہوا ہے تو اسی سال ہی حج کرنا فرض نہیں ہے. ہاں، موت سے پہلے کرنا فرض ہے. اگر موت تک نہ کیا تو پھر گنہگار ہو کے مرے گا. بعض فقہا کے نزدیک حج کی فرضیت علی الفور ہوتی ہے کہ اس سال اگر حج فرض ہوا تو اسی سال ہی کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرے گا تو اس لیٹ کرنے کی وجہ سے گنہگار قرار پائے گا. پھر اگلے سال نہیں کرے گا تو پھر گنہگار قرار پائے گا. ایسے جتنے سال لیٹ کرتا جائے گا، باوجود ایک استطاعت ہو چکی ہے، فرض ہو چکا ہے، اتنا گنہگار ہوتا جائے گا. اور اسلام کے اندر یہ واحد عبادت ہے حج بیت اللہ والی، جو زندگی بھر میں ایک ہی دفعہ فرض ہے، لیکن اتنا مؤثر عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دے دیں
اور اس کا حج مقبول ہو جائے تو وہ ایک دفعہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا اور اس وقت اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھے۔ ایسے اللہ پاک اس حج کی برکت سے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اور یہ واحد عبادت ہے جس میں اگر بندہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے وہ کسی مجبوری عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اس پر حج بدل فرض ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیج کے حج کرے، اور اگر اپنی زندگی وفا نہیں کرتی تو یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے اوپر حج فرض تھا، میں نہیں کر سکا، لہذا میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے پہلے میرے سر سے یہ فرض ادا کیا، تو اس کے ورثاء پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے حج بدل کرائیں، خود کریں کسی اور کو بھیجیں، بہرحال اس پر حج بدل۔ یہ بدل والی نیکی زکوٰۃ میں نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، وہاں ہر بندے نے خود آپ کرنی ہے، لیکن یہاں حج کے اندر بدل کا بھی اللہ نے نظم رکھا ہے۔ اس لیے حج اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انتہائی پسندیدہ اور مقبول عمل ہے۔ پھر اس کے اندر بندے کے تکبر کا، خودی کا، اکڑ کا، فخر کا، جو انسان کے اندر کبھی مال کی وجہ سے، کبھی عہدے کی وجہ سے، کبھی کسی اور ووٹر اور سپورٹر کی وجہ سے تعلی آ جاتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، تو وہاں حج بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں تو غریب و امیر برابر ہے، وہاں کسی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر حجر اسود کا بوسہ لیا جا رہا ہے تو برابر ہیں، اور اگر مینا میں ہیں تو برابر ہیں، اگر مزدلفہ میں ہیں تو برابر ہیں، اگر عرفات میں ہیں تو برابر ہیں۔ مزاج اسلام یہی ہے۔ اب جو اس کے اندر کچھ نمایاں، کچھ اس قسم کی خصوصیتیں آتی جا رہی ہیں کہ خواص کے لیے الگ انتظام ہو جاتا ہے، عمراء اپنے پیسے کی بنیاد پر اپنے لیے کچھ الگ سی سہولیات رہن سہن بنا لیتے ہیں، یاد رکھیں اس سے ان کے عمل کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ پیسہ زیادہ لگا کے آتے ہیں لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے اور عمل کے اندر سے روح نکل جاتا ہے۔ عمل کے اندر روح اسی میں تھی کہ مینا کے اندر جتنی راتیں گزارنی ہیں، جیسے غریب گزار رہا ہے امیر بھی ویسے گزار رہا ہو۔ مزدلفہ کے اندر رات گزارنی ہے، جیسے غریب گزار رہا ہے امیر بھی ویسے گزار رہا ہو۔ اگر جمرات پر کنکریاں مارنی ہیں تو جیسے دھکم پیل کے اندر، رس کے اندر غریب کر رہا ہے امیر بھی ایسے ہی کر رہا ہو۔ اس میں حج والے عمل کے اندر روح پیدا ہوتی ہے، اس میں انسان کی انانیت مرتی ہے، اس میں جو اپنے آپ کے اندر امتیازی شان سمجھتا ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور حج کے اغراض و مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے تاکہ تعلی، امتیازیت کہ الگ تھلگ میں کچھ ہوں وہ ختم ہو جائے، بلکہ جیسے نماز کے اندر صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا، آقا اور غلام کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس ذات کے سامنے کھڑے۔ جب اس بڑے کے سامنے آ گئے پھر کوئی بڑا نہ رہا، جب اس کے سامنے آ گئے پھر کسی کا عہدہ نہ رہا، کسی کی دولت نہ رہی، کسی کا منصب نہ رہا، پھر سارے اس کے غلام بن کے کھڑے، پھر سارے اس کے فقیر بن کے کھڑے۔ اللہ بے نیاز ہے، تم امیر ہو تب بھی اس کے محتاج ہو، تم غریب ہو تب بھی اس کے محتاج ہو۔ اس لیے حج بیت اللہ کے اندر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ میرا پہلے فتویٰ یہ تھا کہ بندہ جو نفلی حج کرتا ہے، بار بار آپ نے دیکھا بعض لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، کتنے حج کر لیتے ہیں زندگی میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا ذوق یہ تھا، میرا فتویٰ یہ تھا کہ نفلی حج کے بجائے اگر وہ مخلوق کی خدمت پہ پیسے لگائے جائیں، غریب پروری پہ لگائے جائیں، کسی غریب کی ضرورت پہ لگائے جائیں، غریب کو راشن دیا جائے، غریب کو چھت فراہم کر دی جائے، کسی غریب کی بچی بیٹی کی شادی کا انتظام کر دیا جائے، رخصتی کا انتظام کر دیا جائے، غریب پر صدقے میں جہاں اللہ کی مخلوق پر حج نفل والے پیسے لگا دیے جائیں، تو میرا ذوق یہ ہے، میرا فتویٰ یہ ہے کہ یہ ثواب زیادہ ہے حج نفل سے۔ امام سے فرما رہے ہیں، لیکن جس وقت امام سے حج پہ گئے اور اس وقت چونکہ یہ چیزیں نہیں تھی جو آج ہیں کہ امیروں کے لیے الگ انتظام، غریبوں کے الگ انتظام، درجہ بندی ہو رہی ہے، رہائش کے لحاظ سے بھی، کھانے پینے کے لحاظ سے بھی، منا مزدلفہ عرفات میں خیموں کے لحاظ سے بھی اے سی لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی کھانے پینے کے للے ترلے ہو رہے ہیں۔ یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں۔ تو جب امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ جو دنیا کے 3 حصے مسلمانوں کا امام فرماتے ہیں جب میں نے حج کیا اور میں نے مطاف کے اندر کبھی ادھر سے دھکا لگا، کبھی ادھر سے دھکا لگا، اور حجر اسود کے بوسے کے وقت کسی کو نہیں لحاظ کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ایسے ہی عرفات میں، ایسے ہی مزدلفہ میں، ایسے ہی منا میں، ایسے ہی جمرات پر، جب ہر جگہ پر میں نے دیکھا کہ جہاں میں ماری جا رہی ہے، جہاں امیروں کی، جہاں بزرگوں کی، جہاں کوئی بڑے کی، اس کی کوئی لحاظ نہیں رکھا جا رہا، بلکہ سب برابر ہیں، سب حریص ہیں کہ ہم اس ذات سے مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سارے اس ذات سے مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس ذات سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کسی کے گھر جب کوئی جاتا ہے تو اس کی ملاقات اصل مقصد ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر جب جاتے ہیں مسلمان تو اصل مقصد اللہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک عجیب شعر بھی ہے، مسلمانوں مسجد میں اللہ سے مانگنے تو جاتے ہو، کبھی مسجد میں اللہ سے ملنے بھی گیا کرو۔ مسجد میں اللہ سے مانگنے تو جاتے ہو، مسجد میں جایا کرو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور گھر میں جب جاتے ہیں تو گھر والے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے گھر میں جایا کرو، اللہ سے ملاقات کی نیت سے اللہ کے گھر جایا کرو۔ تو فرمایا جتنے حاجی حج پہ جاتے ہیں تو اصل مقصود اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ کی ملاقات میں امیر غریب کا کوئی فرق، اس کے سب محتاج ہیں۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کو آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان عناصر سے بنایا، اور پھر ان کے اندر اپنی روح پھونکی۔ آج اگر دیکھیں مٹی کی کوئی چیز بنی ہوئی، مٹی، بالکل مٹی کا انسان کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے اس کے اندر روح اللہ نے ڈال دی، اس کے اندر یہ آنکھیں کیسے بن گئی، اس کے اندر یہ دماغ کیسے بن گیا، اس کے اندر یہ دل کیسے بن گیا، یہ جگر کیسے بن گیا، یہ اس کے اندر آنتڑیاں کیسے بن گئی۔ اس کے اندر ایک ایک چیز پہ خدا کے لیے اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ مٹی کا پتلا ہے، مٹی کا پتلا آدم علیہ السلام، اس مٹی کے پتلے کو اللہ نے روح دے دی، اس سے گوشت کیسے بن گیا، مٹی سے ہڈیاں کیسے بن گئیں، مٹی سے پٹھے کیسے بن گئے، مٹی سے رگیں کیسے بن گئیں، مٹی سے شریانیں کیسے بن گئیں، مٹی سے قوت سنوائی کہاں سے آ گئی، قوت بینائی کہاں سے آ گئی، قوت گویائی کہاں سے آ گئی، یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اللہ ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کوئی بھی جاندار چیز پیدا ہوتی ہے، انڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، مرغی کا، کسی پرندے کا، آپ ذرا غور کریں، اس انڈے کو توڑیں، اس کے اندر کیا ہے، کچھ سرخ کچھ سفید پانی ہے۔ اب اس کے اندر جو پورے جسم کے ساری مشینری بن جاتی ہے، یہ کون بناتا ہے؟ یہ دنیا میں ہے۔ جب قبر میں اٹھیں گے، قبر سے جب اٹھیں گے اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ قبر سے جب اٹھیں گے تو اس وقت قبر میں گئے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، مٹی بھی مل کے مٹی ہو گئیں، گوشت بھی ختم،
دل بھی ختم، دماغ بھی ختم، ایک ایک چیز مٹی، ایک ایک چیز مٹی، ایک ایک چیز مٹی، اور کسی کو پرندے کھا گئے، کسی کو درندے کھا گئے، کوئی پانی میں بہہ گیا، پانی کی مخلوق کھا گئی، لیکن میرا رب اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ اور پورا انسان ایسے بن کے کھڑا ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا؟ یہ کون بنائے گا؟ کیسے بنائے گا؟ اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کا تعارف چاہیے، اس کی پہچان چاہیے، اس کا دل میں بسیرا چاہیے، اس سے دل کی آبادی چاہیے، اس کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے، اس اللہ سے اپنی لو لگانی چاہیے، اس اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ ہے، لاکھوں روپے لگا کے حاجی حج پہ جاتا ہے، بہت سارے بیچارے ساری زندگی کی تھوڑی 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 کر کے پونجی جمع کرتے ہیں، کئی سال تمنا رکھتے ہیں، اللہ میں جمع کر رہا ہوں، میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے محبوب کا در دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صرف امیروں کو نہ دیکھیں، غریب کتنے ہیں بیچارے جو کس انداز سے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، لاکھوں روپے دے کر کے حج بیت اللہ پہ جا رہے ہیں، زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا رہے ہیں، پھر دیوانہ وار لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں، حاضر ہیں اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں اللہ ہم حاضر ہیں۔ اب یہ حاضری کس چیز کی لگ رہی ہے؟ اگر اللہ کا حکم نہ ماننا ہو تو اللہ کے سامنے حاضری کا کیا معنی؟ حاضر ہوں کا معنی تو یہ ہے، یا اللہ جو تیرا حکم ہو میں بجا آوری کے لیے حاضر ہوں، میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں، مجھے امتثال امر چاہیے، آپ ارشاد تو فرمائیں، آپ اشارہ تو کریں، میں حاضر ہوں، لبیک لبیک۔ حالانکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر ذات اللہ کا ذاتی نام لفظ اللہ، لیکن وہاں ذکر کون سا کرنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھا جا رہا ہے، بار بار پڑھا جا رہا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 1000 کی تعداد نہیں، 10,000 کی تعداد نہیں، کوئی لمٹ مقرر نہیں کرنی، بلکہ جتنا پڑھنا ہے اس کو اتنا تھوڑا سمجھنا۔ لبیک اللہم لبیک۔ دیوانوں کے بار کعبے کے گرد گرد پھر رہے ہیں، کوئی پوچھے کون ہے یہ دیوانے؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کفن پہنا ہوا ہے، 2 کپڑوں میں ہیں، سر ننگا پاؤں ننگے، یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ یا رب کے خزانے میں کپڑے کم ہو گئے؟ کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ یہ اللہ بتلانا چاہتے ہیں، موتو قبل ان تموتو، یہ جو فرمایا رسول اللہ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہاں مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مارنا ہے، اپنی اناق کو مارنا ہے، اپنی چودراہٹ کو مارنا ہے، اپنے عہدے کو مارنا ہے، اپنی دولت کے نشے کو مارنا ہے۔ اور وہاں دیوانہ وار امیر بھی، غریب بھی، مرد بھی، عورت بھی، عربی بھی، عجمی بھی، دنیا کے شرق و غرب سے سارے مسلمان دیوانہ وار گھوم رہے، ننگے سر ننگے پاؤں گھوم رہے۔ یہ کیا میرے اللہ کا نظام ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین کی روح ہے، یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ مر مٹنا ہے۔ اگر یہ حاصل ہو گیا پھر چھوٹی نیکی بھی بڑی بن جائے گی، اور اگر یہ حاصل نہ ہوا تو کئی حج اور کئی عمرے بھی بیکار چلے جائیں گے۔ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو ہماری محتاجی چاہیے۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، صرف محتاجی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے، اللہ بندے سے وہی چاہتا ہے عاجزی، محتاجی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور جو لوگ حج عمرے پہ گئے ہوئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، جو جا رہے ہیں اللہ ان کا جانا قبول فرمائے، اور وہاں وہ جو دعائیں کریں اس بات کی آپ دعا کیا کریں اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل کرے، اور ان کی دعائیں اللہ پاک پوری امت کے لیے، چاہے وہ دنیا سے چلے گئے یا موجود ہیں، اللہ ان کے لیے